اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور تمام درود و سلام محمد وعلی محمد کے نام۔ آج کل لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اور بات کی جا رہی ہے بہت زیادہ قرنطینہ کے اوپر۔ گھروں میں رہ رہ کر عوام تھک چکی ہے، بیزار ہو چکی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو تو جب جانوروں کو موت آتی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو قرنطینہ کر لیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جانوروں کے بارے میں ایک حیران کر دینے والی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ پرندے، کیڑے اور جانور بھی یقینی طور پر اپنی طبعی موت مرتے ہیں، لیکن ان طبعی موت مرنے والے پرندوں کے مردہ جسم کسی کو نظر نہیں آتے۔ آخر یہ لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ آپ کی اس بات کو اس مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ مثلاً ہمارے علاقوں میں بے شمار پرندے، بلیاں، چوہے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں۔ یہ جانور اپنی طبعی موت بھی مرتے ہیں۔ روزانہ ہزاروں پرندے اور دوسرے جانور مرتے ہیں، لیکن ان کے مردہ جسم ہمیں کہیں نظر نہیں آتے۔ ہاں، البتہ وہ مردہ جانوروں کی لاشیں ہمیں ضرور نظر آتی ہیں جو قید میں مر جائیں، جنہیں زہر دے دیا گیا ہو، کسی شکاری نے شکار کیا ہو یا کسی دوسرے پرندے نے گھائل کیا ہو، یا آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے اپنے کسی جانور نے دیکھا ہو۔ یہاں تک کہ آپ کو بیش بہا چوٹیاں گھومتی پھرتی تو نظر آئیں گی، مردہ شکل میں اس طریقے سے نظر نہیں آتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ مردہ اجسام تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ چوپایوں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور وہ درختوں کے کھوکھلے تنوں اور زمینوں میں جا کر سوراخوں یا گہرے گڑھوں میں جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں۔ کتاب کا نام توحید الائمہ ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے جس کی وجہ سے آج انسان سکون سے سانس لے رہا ہے، وگرنہ اگر باقی جانور، کیڑوں کو ہم چھوڑ کر صرف پرندوں کی ہی بات کریں تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد 700 ارب ہے۔ اگر یہ پرندے سر عام طبعی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی۔ ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دعا ہے خداوند تعالیٰ سے کہ جلد از جلد ہمیں اس موذی مرض سے نجات دے، آمین۔